السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سامعین محترم، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام سن 1448 ہجری اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، اور الحمدللہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارک دن بھی ہمیں عطا فرمایا، اور محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا۔ جیسا کہ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، جس دن سے زمین و آسمان بنائے گئے، یوم خلق السماوات والارض۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک رجب، اور اس کے بعد دوسرا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ جدا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے بڑے ہی عظمت والے، حرمت والے مہینے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حرمت والا مہینہ فرمایا۔ اور یہ حرمت والے مہینے نہ صرف زمانہ اسلام میں بلکہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کو بڑی عظمت اور ان مہینوں کی لوگ بڑی عزت اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کی بڑی حرمت ہوا کرتی تھی۔ کفار و مشرکین بھی جنگ و جدال وغیرہ ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ محرم الحرام بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارک دن یوم عاشورہ بھی ہم کو عطا فرمایا۔ 10ویں محرم، یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ یہ ایسا تاریخی دن، ایسا محترم دن ہے کہ سال بھر کے دنوں میں سے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ترین دن یوم عاشورہ 10 محرم کا دن ہے۔ اس دن کو بہت سارے انبیاء سے نسبت حاصل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی تو وہ دن عاشورہ کا دن 10 محرم کا تھا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو یہی یوم عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، روئے زمین پر جب ان کو اتارا گیا اور اللہ نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح کئی انبیاء کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یوم عاشورہ کو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو رہائی ملی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات ملی وہ بھی 10 محرم یوم عاشورہ کو۔ تو اس طرح سے کئی مقدس ہستیوں کو یوم عاشورہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اور ان تمام کے علاوہ سب سے خاص نسبت یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا امام عالی مقام، سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت سے اس دن کو نسبت حاصل ہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ تمام نسبتیں یوم عاشورہ کو حاصل ہیں۔ اس مبارک دن کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا ایک روزہ، 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک روزہ سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ محرم کے مہینے کا ہر روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، یہ بھی روایت میں منقول ہے۔ بہرحال یوم عاشورہ بڑا ہی مبارک دن
بہت ہی مقدس اور متبرک دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے یہ بھی منقول ہے کہ جو شخص یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراخی کرے گا، یعنی ان پر زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر میں اس کی روزی میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یوم عاشوراء کے دن بہت سارے نیک اعمال منقول ہیں، بہت سارے اوراد و وظائف خاص کر یوم عاشوراء کو پڑھے جاتے ہیں، بہت سارے نفلی اعمال جن میں روزہ رکھنا یہ بھی ایک مبارک عمل ہے، یہ نفل روزہ ہے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ رمضان المحترم کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ، افضل روزہ وہ محرم کا روزہ یعنی عاشوراء کا روزہ ہے۔ لہٰذا اس ماہ محرم الحرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نیا سال 1448 کا عطا فرمایا اور اس میں ہمیں محرم جیسا حرمت والا مہینہ سال کے ابتدا میں عطا فرمایا، اور پھر عاشوراء کا دن اللہ نے ہمیں اس میں عطا فرمایا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اور یہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ اس سال میں امن و سلامتی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ہر بلا بیماری سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور عاشوراء کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں قاضی محمد طاہر مصباحی۔